دوستو اچھے میاں بیوی ہی اچھے والدین بن سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست جو اس وقت ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں مجھے اپنی کامیابی کا راز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے والدین کو جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ایکچولی والد صاحب کی عادت تھی کہ جب وہ غصے میں گھر آتے تھے تو بچوں کو بیٹھا دیکھ کر مسکرا دیتے تھے اور والدہ کو کہتے آپ کمرے میں آئیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کمرے میں کیا ہوتا تھا ہمیں اس بات کا کبھی علم نہیں ہوا کیونکہ کمرے سے باہر کبھی آواز ہی نہیں آئی تھی۔ جب کمرے سے باہر آتے تو دونوں مسکراتے ہوئے واپس آتے تھے۔ والد صاحب ہماری تربیت کر رہے تھے جو بڑے ہو کر سمجھ آئی کہ باہمی جھگڑا ہمیشہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے۔ ان کے مطابق وہ بھی اب اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ان کی اچھی زندگی خوبصورت بھی ہے اور پرسکون بھی ہے۔ دوستو جن والدین کا باہمی تعلق محبت اور عزت پر مشتمل ہو، آپ لوگ ان والدین کے بچوں کو تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر میدان میں آگے پائیں گے۔ میرے تایا ابو ایک بہترین جملہ کہتے ہیں کہ ایک شوہر اگر بچوں کے سامنے بیوی کو عزت نہ دے تو اولاد کبھی اپنی ماں کی عزت نہیں کرتی، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو عزت نہ دے تو اولاد ایسے والدین کے لیے باغی یعنی خلاف ہو جاتی ہے۔ دوستو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ شوہر بچوں کے سامنے بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور بیوی اپنے بچوں کے سامنے شوہر کے آگے زبان چلاتی ہے۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت اچھی ہو تو معذرت کے ساتھ کہ آم کی گٹھلی ڈال کر ساری رات سجدے میں یہ دعا مانگی جائے کہ سیب کا درخت لگے تو ایسا کبھی ممکن نہیں، ناٹ پوسیبل۔ درخت وہی لگتا ہے جس کا بیج بویا گیا ہو۔ دوستو ایک اور بات جو اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا اس کے ذہنی اور جسمانی تسکین کے لیے بنایا ہے، یعنی ذہنی اور جسمانی تسکین ایک بیوی کے لیے بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنا ایک شوہر کے لیے۔ آپ اگر ایک دوسرے کے ذہنی اور جسمانی سکون کا سبب نہیں بن رہے ہیں تو آپ کبھی اچھے میاں بیوی ثابت نہیں ہو سکتے، تو اچھے والدین ثابت ہونا دور کی بات ہے۔ دوستو ایسا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذہنی اور جسمانی تسکین آپ کو تر و تازہ رکھتی ہے، آپ اپنے آپ سے مطمئن ہوتے ہیں، اور جو اپنے آپ سے مطمئن ہو وہی دوسروں کے لیے اچھی مثال بن سکتا ہے۔ آپ جتنی پرسکون ہوں گے اتنا ہی اپنی نسل کی تربیت اور بہتری پر غور و فکر کریں گے۔ دوستو کہتے ہیں کہ بچے کی سب سے بڑی درسگاہ، سب سے بڑا اسکول ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اگر ماں اپنے بچے کو اچھی تربیت سکھائے، جب بیٹا ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کو چاہیے کہ فلمی گانے، ڈرامے اور سیریل سے دور رہے اور اسلامی بیان، اسلامی باتیں اور اللہ کا خوف اپنی زبان پر جاری رکھے۔ جب والدین اپنے آپ کو اولاد کے سامنے اچھے سے پریزنٹ کرتے ہیں تو اولاد بھی دنیا میں ایک بہترین یعنی بڑا نام پیدا کرتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو خود بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو کبھی بھی گالی نہ سکھائیں اور بری باتوں کو کبھی نہ سکھائیں، ورنہ بڑا ہو کر وہ بھی گالی گلوچ کرے گا اور والدین کی نافرمانی کرے گا۔